علیکم، میں ہوں سعودی احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل سعودی رہ کے۔ آج ہم پچھلے 24 گھنٹوں میں جو پاکستان تحریک انصاف جناب مسٹر عمران خان نے جو ایکٹیویٹی کی ہے سیاسی لحاظ سے، اس لحاظ سے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ دوسری جو بڑی خبر ہوگی وہ ریکارڈنگ کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کے میں کیس کی سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا، اور تیسری اور عام جو ہے وہ اسحاق ڈار اور حسن اقبال نے جو کل بیانات دیے ہیں، اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ تو سب سے بڑی جو خبر ہے وہ ہے سپریم کورٹ سیاسی عمران خان کے حوالے سے جس سے محمد مرزا آفریدی نے اس سے ملاقات کی، اور ملاقات میں جو ہے وہ عام امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس حوالے سے جو ہے تفصیلات کے مطابق جو ہے ڈپٹی چیئرمین سینیٹر جو ہے مرزا محمد آفریدی نے جو ہے ملاقات کی، پاکستان تحریک انصاف سے ملاقات کی، جس میں جو ہے ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور ایوان بالا تحریک انصاف کی جو کردار ہے اور باہمی جو دلچسپی کے امور ہے اس پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اور اس میں جو ہے وہ سب سے جو بڑی اہم بات کی انہوں نے کی اعظم سواتی کے حوالے سے انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی عمران خان، اور اس موضوع پر بھی بات کی، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ یہ ایک ایسے کہ ہم اس صورتحال پر بھی انہوں نے کافی تشویش کا اظہار کیا، اور ملاقات میں کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اس سے ملاقات کے بعد عمران خان نے کہا کہ مجرموں پر مشتمل جو ہے امپورٹ سرکار وہ آئین اور پارلیمنٹ کی حرمت پر حملہ آور ہے، اور ایوان بالا کی جو 74 سالہ رکن کی جو شرمناک اور انداز میں ان کی گرفتاری کی گئی ہے، اور اس پر زیر حراست تشدد سے آئین اور قانون کی جو دھجی اڑائی گئی ہے۔ اور عمران خان نے کہا کہ دنیا میں کوئی بھی مہذب ملک کہہ رہے تھے کہ اس طرح کے جو ہے ظلم اور اس طرح کے جو ہے اظہار رائے پر آئین اور قانون جو ہے وہ کہ جو انسانی حقوق ہے وہ انسان کی جو حقوق ہے وہ محروم نہیں کر سکتے، اور دوسری جو اور غیر انسانی سلوک کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور حکومتی اداروں کی جانب سے سیاسی مخالفین کے خلاف زیر حراست تشدد جو ہے وہ پاکستان کی بدنامی کا جو ہے ذریعہ بن رہا ہے۔ اور اس پر انہوں نے کہا کہ ان کا کہنا تھا کہ ایسے شرمناک واقعات میں ملوث افراد اداروں اور ملک کی بدنامی کا سامان بن رہے ہیں۔ سینیٹر اعظم سواتی کی پروٹیکشن آرڈر بھی جاری نہ کرنے کی وجہ سے، اور ان کے جو ہے ان کے خلاف اس طرح حرکت کرنا، اور ان کو جو ہے وزیر اعظم جو ہے اور پروڈکشن آرڈر بھی نہیں جاری کر رہا ہے، تو اس پر جو ہے انہوں نے چیئرمین ڈپٹی چیئرمین اور سینٹ ایوان کی جو ہے حرمت کی بحالی پر کہہ رہے تھے کہ اقدامات اٹھائیں اور اعظم سواتی کی پروڈکشن آرڈر جو ہے وہ جاری کریں۔ انہوں نے کہا کہ ایوان میں خاموش تماشا بننے کے بجائے واقعات کی جو ہے فوری جامع تحقیقات اور ذمہ داروں کو تعین کہتے ہیں کریں کا جو ہے اہتمام کریں۔ اور ملاقات میں تحریک انصاف کی جو سینیٹر کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ سینیٹر اعظم سواتی کی گرفتاری اور اس پر زیر جو تشدد از خود نوٹس لینے کا جو ہے اپیل کرنے کی بھی تائید کی گئی ہے اس ملاقات میں عمران خان نے اور سینیٹر اعظم محمد مرزا جو ہے اس حوالے سے۔ دوسری جو بڑی عمران خان نے بات کی ہے وہ کل انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں جو ہے صحت کے حوالے سے جو انہوں نے کہا کہ چیئرمین عمران خان نے کہا کہ یہ کامیابی ہے میری حکومت کو جو ہے وہ پاکستان کی فلاحی ریاست بننے میں سب سے بڑی جو کامیابی میں سے ایک کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا صحت کارڈ جو ہے وہ عالمی طبی جرح جو عالمی ایک جو ہے شائع ہوتی ہے کیا کہتے ہیں نیوز، وہ اس میں بھی اس کا ذکر کیا گیا، اور کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی جو ہے جو صحت کے حوالے سے بہت بڑی جو رسالہ شائع ہوتا ہے، اس میں بھی ہمارے جو اس صحت کارڈ کو جو ہے وہ بہت اجاگر کیا گیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ
کہ دنیا میں بہت زیادہ جو باوقار طبی جو ہے ان میں سے ایک یہ جو رسالہ شائع ہوتا ہے اس میں بھی ہے ہمارا ذکر کرنا بہت ہماری جو حکومت رہی ہے اس میں بہت بڑی کامیابی کا ذریعہ بنا ہے۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا ہے، عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم ایک ایسی کامیابی کے جو ہے زیادہ حاصل کی جو زیادہ امیر ملک بھی حاصل نہیں کر سکے کہ یہ میری حکومت کی اور پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کی راہ میں سب سے بڑی جو ہے ان میں سے ایک کامیابی۔ دوسری جانب سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ صحت کارڈ کے مشہور بین الاقوامی جرائد جو ہے دی لاسٹ میڈیکل جرنل دی لاسٹ میں شائع کیا گیا جو دنیا کے سب سے معتبر جو ہے طبی جرائد ان میں سے ایک ہے۔ یہ ایک ایسے کامیابی ہے جو زیادہ تر امیر ملک بھی حاصل نہیں کر سکتے، اور یہ انہوں نے کہا۔ دوسری جو بڑی بات ہے وہ ہے ریکارڈنگ کے حوالے سے جو کل سپریم کورٹ میں دوسری بات ہے وہ ریکارڈنگ کے حوالے سے ہے، اور ایک بڑی خبر ہے جو اعتزاز الحسن کو پی ٹی آئی میں شمولیت کی جو دعوت دی گئی ہے وہ ہے پی ٹی آئی کی مرکزی وہ فاروق حبیب جو مرکزی سیکریٹری ہے، فاروق حبیب کی جانب سے اعتزاز الحسن کو جو ہے کہا کہ، اور وہ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ اعتزاز الحسن کو پارٹی میں شمولیت کی دعوت دیتے ہیں، اور اعتزاز الحسن پی ٹی آئی میں شامل اگر ہونا چاہتے ہیں تو آ جائیں، ہمارے پارٹی کے لیے ہر اچھے بندے کے لیے راستے کھلے ہیں، اور وہ جو جب آئیں گے بات چیت بھی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اعتزاز الحسن ورکر کے رول ماڈل ہیں اور وہ اپنی پارٹی میں کھل کر جو ہے وہ اختلاف کرتے ہیں، تاہم مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی میں بات شائع ہے، اور اس لیے کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ جو ہے اختلافات کر سکے۔ فاروق حبیب کا کہنا تھا کہ اعتزاز بڑے قانون دان ہیں، لیکن آج رانا فاروق سعید جیسے انسان بھی ان کی باتیں سن رہے ہیں۔ رانا فاروق سعید فیصل آباد سمندری سے 10 ووٹ نہیں لے سکے، رانا فاروق سعید جیسے لوگ جو ہے وہ بھی پیپل پارٹی کو تباہ کر رہے ہیں۔ دوسری جو بڑی بات ہے وہ ریکارڈنگ کے حوالے سے ہے جو سپریم کورٹ میں ریکارڈنگ کی صدارتی ریفرنس جو ہے سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، اور اس تفصیلات کے مطابق چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے صدارتی ریفرنس پر سماعت کے لیے جو ہے 5 رکنی لارجسٹ بینچ جو ہے تشکیل دیا گیا، اور اس میں سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس میں 25 اکتوبر کی سماعت کے لیے مقرر کیا ہے۔ جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے جو ہے لارجسٹ بینچ کی سربراہی کی۔ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس جمال خان مندوخیل سپریم کورٹ کی جو ہے لارجسٹ بینچ میں جو ہے وہ شامل ہو گئے، اور وفاقی حکومت نے ریگولیٹری جو ہے ریفرنس کی منظوری دی تھی۔ وزیر اعظم کے ایڈوائزر صدر عارف علوی نے بھی جو ہے ریفرنس سپریم کورٹ میں بھیجا تھا، اور گزشتہ روز صدر عارف علوی نے سپریم کورٹ میں ریکارڈنگ کے ریفرنس دائر کیا تھا، اور ریکارڈنگ جو ہے ریفرنس سے عدالت عظمیٰ غیر ملکی کمپنیوں سے معاہدے سے متعلق جو ہے رائے لی جائے گی۔ گلگت بلتستان کی جو عدالت میں ججوں کی تقرری کا معاملہ بھی، اس پر بھی بحث جو ہے ہوئی، اور اس میں بھی انہوں نے کہا دوسری جانب جو ہے گلگت بلتستان کی جو عدالت تقرری معاملے کی جانب سے سپریم کورٹ میں جو گلگت بلتستان کی عدلیہ میں جج کی تقرری سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ کے نے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کی درخواست پر اعتراضات عائد کر دیے گئے، اور رجسٹر آفیسر جو ہے اس پر انہوں نے یہ کہا، رجسٹر آفیسر جو ہے اس پر بھی زیر بحث لایا گیا، اور
اور درخواست پر اعتراضات عائد کر دی گئی کہ دوسری جانب سے 7 اعتراضات عائد کیے گئے ہیں۔ جسٹس آف پاکستان کی جانب سے اعتراضات میں کہا گیا کہ عوامی مفاد کیسے متاثر ہوئے، درخواست گزار سے نشاندہی نہیں کی گئی اور ان افرادی شکایات کی بنیاد پر آرٹیکل 184 جو ہے 3 کے دائرۂ اختیار استعمال نہیں کیا جائے گا۔ عائد اعتراضات میں کہا گیا کہ آئین کے جو آرٹیکل 134(3) کے تحت کارروائی کا آغاز کرنے کے لیے منصوبہ جو ہے مواد موجود نہیں۔ درخواست کے سماعت کے ساتھ لگایا گیا جو سرٹیفکیٹ تھا سپریم کورٹ میں کہ جو ہے رولز کے مطابق نہیں ہے، درخواست گزار سے سپریم کورٹ آنے سے قبل متعلقہ فورم سے جو رجوع نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس کی وجہ سے بیان کی گئی۔ اور دوسری جو بڑی بات ہے وہ اسحاق ڈار کے حوالے سے ہے۔ پاکستان کی اور انہیں جو واپس آتی ہوئی جو اسٹیٹمنٹ دیا اور میڈیا کو جو بیان دیا ہے اس حوالے سے ہے، اور انہوں نے کہا پاکستان کسی صورت میں ڈیفالٹ نہیں ہوگا، مہنگائی ہے جسے جاننے میں وقت لگے گا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ وفاقی وزیر جو خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ مہنگائی نہ تو 6 ماہ میں آتی ہے اور نہ ہی 6 ماہ اور نہ ہی جاتی ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے ہمیں جو ہے چارٹر آف اکانومی پر متفق ہونا کہتے ہیں ہوگا اور متفق ہونا ہوگا۔ پاکستان کسی صورت میں ڈیفالٹ نہیں ہوگا، مہنگائی ہے جسے جانے میں وقت لگے گا۔ اور اسحاق ڈار جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمام اتحادی حکومتوں کو مہنگائی سمیت بہت سے مسائل کا سامنا پڑا ہے، مہنگائی ہے جسے جانے کا وقت لگے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو عمران خان ہے اس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہاں روز جو ہے ڈرامے ہوتے ہیں، کیا ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوگا، افراتفری پلانے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کسی صورت میں ڈیفالٹ نہیں ہوگا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ہماری معیشت صحیح سمت میں جا رہی ہے اور یہاں پہلے میں نے بھی ٹھیک کیا تھا اور اب بھی میں ٹھیک کر کے دکھاؤں گا۔ اور حالانکہ معیشت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ جو ان کے جو سرکاری بیانات الگ طرح کے جو اسٹیٹ بینک کے بیانات الگ جا رہے ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ ذرا مبادلہ ذخائر میں جو بہتری اور مہنگائی میں کمی لانا اس سال پاکستان کو کہہ رہے تھے کہ 32 سے 34 ارب جو ہے ڈالر کی بیرونی جو ہے ذخائر جو ہے ان کی ضرورت ہے اور ڈالر ارب کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان کی جو موجودہ ذخائر ہے وہ بڑھیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ ادوار میں پاناما کے ڈرامے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا، پاکستان میں درپیش جو چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا پاکستان کی بہتری کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا اور کہ ریاست ہوگی تو سیاست بھی ہوگی اور ابھی ہم نے کام کرنا ہے۔ اور پاکستان کے جو ہے پاکستان کے پریس کلپ نہیں ہو جائے گا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ مہنگائی پچھلے حکومتوں کی نااہلی اور بری طرح حکمرانی کی وجہ سے ہے اور یہ 6 مہینوں میں جو ہے وہ نہیں جاتی ہے اور مہنگائی نہ 6 مہینوں میں آتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 4 سال مکمل جو ہے 4 سال ملک کی معیشت کو جو ہے تباہ کر دیے اور جو صورتحال مختلف تھے۔ اب ڈالر کا جو بانڈ 17 دسمبر میں شیڈول کے مطابق جو ہے میچور ہوگا جس کے لیے بروقت ادائیگی ہوگی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ 2013 میں بھی مہنگائی کی بھرمار اور ذرائع مبادلہ کے ذخائر میں انتہائی کم تھی۔ 6 سے 7 ماہ میں پاکستان کی جو ڈیفالٹ کرنے کی باتیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اقتدار میں آنے ہی ملک کی معیشت کی صورتحال کی باعث آئی اور IMF پروگرام بھی آ گئے۔ 2013 میں اقتدار ملنے کے 3 سال بعد مہنگائی کم کی اور معیشت شرح نمو 6% لانے پر لایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 4 سال اور انہوں نے کہا کہ معیشت ترقی میں ٹیکنالوجی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ موسمیاتی تبدیلیاں بہت بڑے جو ہے چیلنجز اور ہمارے ملک میں ہے، ہم سب کو ذمہ داری کہ ہم اس کو نبھا کر سکیں۔ اور دوسری جو بات ہے وہ اسحاق ڈار کے حوالے سے ہے،
اعظم سواتی کے حوالے سے ہے، اور اس اعظم سواتی کی جو ہے جو پنجاب اسمبلی میں انہوں نے مشترکہ طور پر جو قرارداد پیش ہوئی ہے، تحریک انصاف کے سینیٹر اعظم سواتی کی فوری رہائی کے لیے پنجاب اسمبلی میں جو قرارداد منظور کر لی گئی ہے، رہنما پی ٹی آئی سینیٹر اعظم سواتی کی گرفتاری کے خلاف مذمتی قرارداد منظور۔ صوبائی وزیر اعلیٰ افضل سے پنجاب اسمبلی میں جو ہے وہ اس قرارداد کو پیش کی گئی، جسے منظور کر لیا گیا، متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ ایوان جو ہے امپورٹڈ حکومت کی اماں پر ہونے والے گرفتاریوں کی مذمت کرتے ہیں، اور امپورٹڈ حکومت کی اماں پر سینیٹر اعظم سواتی پر ظلم و ستم کیا گیا، اور اس اقدامات سے پارلیمنٹ جو ہوتے ہیں ان کی حقوق کو بھی کچلا دیا گیا۔ قرارداد کے مطابق جو ہے اعظم سواتی کو صرف آزادی مارچ روکنے کے لیے گرفتار کیا گیا، اور سینیٹر اعظم سواتی کو فوری رہا کیا جائے۔ قبل از وقت کے جج نے اعظم سواتی کی گرفتاری کے درخواست پر سماعت دلائل کے لیے مہلت مانگنے پر بھی پٹیشن پروسیکیوٹر پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ آج آپ بچ نہیں سکتے، آپ کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہوگا۔ اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اعظم سواتی کے وکیل کے جو بابر اعوان ہے عدالت میں پیش ہوئے، اور بابر اعوان کے خلاف ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست پر دلائل دیتے ہوئے کہا، بابر اعوان نے کہا ہے کہ ایف آئی اے جو ہے ایف آئی آر جو پڑھ کر جو ہے عدالت کو سنائی، اور کہا کہ 7 بجے ٹویٹ کیے اور 1 بجے پرچہ ہو گیا تھا، اور کہا کہ انکوائری ہو گئی اور کب ہوئی، 5 سے 4 گھنٹوں میں کوئی کارروائی کی گئی، مجھے بتایا بھی نہیں گیا۔ اور اس حوالے سے انہوں نے کہا، دوسری جو بڑی بات ہے وہ احسن اقبال کے حوالے سے ہے، اور انہوں نے جو ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چین کے صدر 2014 میں پاکستان آ رہے تھے، اور انہوں نے اعلان کیا تھا عمران خان نے پاکستان میں لانگ مارچ کر کے دورے کو ناکام بنایا تھا، اور انہوں نے کہا کہ چینی صدر کے دورے کو ناکام بنانے کے لیے دھرنا دیا گیا، اور دورہ ملتوی ہونے سے 10 مہینے سی پیک جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو گیا تھا، اور وفاقی حکومت جو ہے کہ وزراء نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف چین کا دورہ متوقع ہے، اور وزیر اعظم چین کے سی پیک کی طاقت کو طاقت مل سکتی ہے۔ اس موقع پر عمران خان دوبارہ دھرنے کی باتیں کر رہے ہیں، اور ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان جو ہے IMF معاہدے کی بھی مخالفت کرتے رہے، اور بھارت میں بھی پاکستان IMF پروگرام کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ احسن اقبال نے الیکشن کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جو اکتوبر 2023 میں ہوگی، اور اگلے 6 سے 8 ماہ کوئی الیکشن نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو ہے وہ کیونکہ مارچ میں نئی مردم شماری ہوگی، اور وفاقی وزیر نے صبح ہی واضح کیا کہ اکتوبر 2023 سے پہلے جو کہتے کوئی الیکشن نہیں ہوگا۔ عمران خان دھرنا اور لانگ مارچ ختم کرے اور اب الیکشن کی تیاری کرے، اور اس نے یہ بات کی کہ 2023 میں ہوگی۔ ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو ہے ابھی کوئی اس طرح وہ نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر عمران خان لانگ مارچ دیتے ہیں تو پھر وہ اگر اس لانگ مارچ میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر الیکشن جو ہے وہ جلدی ہو جائے گا، اگر وہ کامیاب نہیں ہوتے تو پھر کہہ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دھرنا دے دیں، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دے دیں۔ تو یہ میں نے جو آپ پچھلے 24 گھنٹے میں پاکستان تحریک انصاف کی جو اہم باتیں تھی وہ میں آپ کو بتا دی۔ اگلے ولاگ میں آپ کو جو آنے والی اسٹیٹمنٹ ہے اس کو میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔